أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پردہ نشین بعزت ماؤں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کے بارے میں فرمایا ہے جو اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، یعنی کہ منمانی زندگی بسر کرتا ہے، گزارتا ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے کیا کرتا ہے؟ ایسے بندے کی زندگی کو پریشانی اور تنگی والی زندگی کر دیتا ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. اور ہم قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے اندھا بنا کر. وہ بندہ کہے گا پروردگارا، میں تو دیکھنے والا بصارت والا انسان تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ اللہ رب العالمین جواب میں یہ کہے گا کہ اسی طرح میری آیتیں تجھ تک آئی تھیں لیکن تو نے انہیں بھلا دیا، ٹھیک اسی طرح میں آج کے دن تجھے بھی بھلا دیتا ہوں. لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. محترم بھائیوں، میں اس آیت کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھنا چاہتا ہوں جن باتوں کا تعلق گناہ سے ہے. یعنی گناہ کے کیا اثرات، برے اثرات انسان کی زندگی پر ہوتے ہیں. یہ بہت اہم موضوع ہے. آدمی نیکیاں بھی کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کچھ گناہ بھی کر بیٹھتا ہے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں. اگر ان گناہوں سے آدمی غافل رہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں جس کا شعور اسے ہوتا ہی نہیں ہے. اور کبھی کبھار اس کو اس کا شعور تو ہوتا ہے لیکن غفلت اس پر چھا جاتی ہے، غفلت اس پر جو ہے حاوی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان ان گناہوں کو چھوڑ نہیں پاتا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھوں گا جو گناہوں کی وجہ سے
انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، انسان کی زندگی پر اس کا ان گناہوں کا برا اثر پڑتا ہے۔ محترم حاضرین، ہم سب جانتے ہیں سب سے پہلے گناہ کو عربی زبان میں معصیہ کہتے ہیں۔ معصیہ کہتے ہیں، اس کا الٹا ہے اطاعت۔ اطاعت اور معصیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب تو جانتے ہیں اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ کرنے کے لیے کہا ہے ہم وہی کریں، اور جن چیزوں سے ہمیں دور رہنے کے لیے کہا ہے ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اسی کو اطاعت کہتے ہیں، اور ایک مومن کی صفت یہی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا الٹا معصیہ کہا جاتا ہے گناہ کو، یعنی اللہ رب العالمین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے بندہ ان چیزوں کو کرتا نہیں، احکامات کے مطابق زندگی گزارتا نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا کرتا ہے۔ کرنے کے لیے کہا ہے تو نہیں کرتا ہے، اور نہیں کرنے کے لیے کہا ہے اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان تمام چیزوں کو وہ کرتا ہے۔ اس کو معصیت کہا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، ان معصیت کے کیا اثرات، برے اثرات ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر؟ سب سے پہلے گناہ کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے انفرادی طور پر انسان کی زندگی میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ایک ہے اجتماعی طور پر۔ انفرادی طور پر اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان تنہا اکیلے وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کچھ نقصان اس کو زندگی ہی میں دے دیتا ہے۔ ہم تو جانتے ہیں معصیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین سزا مقرر کر رکھا ہے آخرت میں، لیکن کبھی کبھار انسان کو اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی ہی میں اس کو اس کا انجام دے دیتا ہے۔ تو انسان اکیلے کچھ کام کرتا ہے تو اس کا نقصان اس کو ہی ہوتا ہے، اس کے ہی حد تک وہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس کو انفرادی کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے وہ نقصان انسان کرتا ہے، انسان کچھ گناہ کرتا ہے، اس کا نقصان اس کے گھر والے تک ہوتا ہے، اس کے فیملی ممبرز کو وہ نقصان پہنچتا ہے، دوسرے لوگوں کو نہیں پہنچتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو انفرادی اثرات کہا جاتا ہے۔ انفرادی گناہوں کی وجہ سے یہ جو ہے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اجتماعی طور پر اللہ رب العالمین کبھی کبھار مسلمانوں کو، کسی قوم کو، کسی جماعت کو جو ہے، کسی بستی کو کسی نقصان میں ڈال دیتا ہے، اس میں جو ہے ان کے اوپر وہ مصیبت چھا جاتی ہے اجتماعی طور پر۔ آئیے میں آپ کے سامنے ان دونوں کو الگ الگ کر کے ان کے کیا نقصانات ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام دیا ہے کہ جب کوئی مومن، کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک جو ہے دھبا پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ سا کالا سا دھبا پڑ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء كانت نقطة سوداء في قلبه۔ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ رب العالمین جو ہے ایک ڈاٹ، ایک کالا سا ڈاٹ یا دھبا کہہ لیجئے رکھ دیتا ہے۔ جب وہ بندہ اس گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے، مسلسل کرتا ہی جاتا ہے تو سبحان اللہ ایک وقت ایسا آتا ہے اس کا دل پورا سیاہی ہو جاتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک، ایسی چیز سے، ایسی حالت سے کہ انسان کا دل کالا ہو جائے، سیاہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی جو ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کی تمیز نہیں کر پاتا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کی تمیز نہیں کر پاتا ہے، صحیح چیزوں کو قبول کرنے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں مہر لگا دیا ہے، ان کے دلوں میں سیل دے دیا ہے اللہ رب العالمین نے، جس کی وجہ سے یہ اپنے کانوں سے جو ہے سن نہیں پاتے، سنتے تو ہیں لیکن سن کر اسے قبول کرنے کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی جو ہے افسوس کی بات ہے، اور جو ہے یعنی ایک بری بات ہے انسان کی زندگی میں۔ یہ انسان انفرادی طور پر جب گناہ کرتا ہے اس کا یہ اثر ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور نقصان کا تذکرہ کروں،
ایک اور نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں ایسا بندہ جو گناہ کرتا ہے وہ گر جاتا ہے، اس کی عزت، اس کا احترام اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیۃ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے اجتناب کرو، دور رہو، کیونکہ اللہ رب العالمین کی معصیت، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا غضب اور غصہ جس انسان پر نازل ہو اترے تو کون ہے جو اسے بچا سکے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ رب العالمین رسوا کرے، بے عزت کرے، جی ہاں ذلیل کرے، کون ہے اس کو عزت دینے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں عزت اور احترام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی احترام دینے والا ہے، تو ہی ذلیل کرنے والا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، خیر کے معاملات تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دوسرا نقصان تھا کہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں، اللہ رب العالمین کے پاس اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، وہ گر جاتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان جو گناہوں پر گناہ کرتا ہی رہتا ہے، ایسا انسان شیطان کا شکار بن جاتا ہے، شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، شیطان جیسا چاہتا ہے اس کو ویسا ہی استعمال کرتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل رہتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے بندے کے لیے ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ اگر کسی انسان کا دوست کوئی شیطان ہو تو کبھی ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ آدمی سیدھی راستہ پر چلے گا، سیدھے راہ پر چلے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو جب شیطان کسی انسان کا دوست بن جائے تو اس انسان کی زندگی سے خیر اور برکت پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے لیے ایسا لگے گا اسے کہ چلو میں مزے کی زندگی بسر کر لوں، لطف اندوز ہو جاؤں، لیکن اس انسان کا نتیجہ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ محترم حاضرین، ایک اور نقصان ہے انسان کو انفرادی طور پر جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب گناہ پر گناہ کرتا ہی رہتا ہے تو وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، خود اپنے آپ سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھے۔ نسوا اللہ فنسیہم، تو اللہ رب العالمین نے انہیں بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں۔ یعنی انسان جب اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتا ہے کہ میری عزت، میری قدر اللہ رب العالمین کے پاس کتنی ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے وہ کیا صلاحیات ہیں جو مجھے دیا ہے۔ انسان غافل رہتا ہے تو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، فلاح کو نہیں پا سکتا۔ محترم حاضرین، اسی طرح ایک اور نقصان جو انسان کو گناہ کرنے کی وجہ سے انفرادی طور پر ملتا ہے وہ ہے انسان کی زندگی سے امن و سکون، چین ختم ہو جاتا ہے۔ امن و سکون یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی انسان کو اس کی زندگی میں امن، عافیت ملے تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ سب سے بڑی عافیت انسان کو جو ہے یقین کی عافیت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے وہ یقین کی نعمت، یعنی ہدایت مل جائے اور اللہ، اس کے رسول، اس کے احکامات پر پوری طرح سے یقین رکھے، یہ سب سے بڑی جو ہے نعمت ہے۔ اس کے بعد کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد ہے عافیت، انسان کی زندگی میں سکون ہو، چین ہو، چاہے وہ علم حاصل کرے، اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ کوئی معلم ہو، جی ہاں، چاہے وہ کوئی تاجر ہو،
ہر چیز میں جب اسے سکون ملے تو سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن انسان کی زندگی سے جب سکون ختم ہو جائے تو سبحان اللہ اس انسان کی زندگی جو ہے عذاب کی زندگی بن جاتی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، کہا اللہ رب العالمین نے جو آدمی اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگی، سختی اور پریشانی والی زندگی بنا دیتا ہے. ہر جگہ اسے پریشانی، چاہے جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے فیملی کے اندر ہو، چاہے بزنس میں ہو، ہر جگہ وہ اپنے آپ کو جو ہے پریشان حیران محسوس کرتا ہے. یہ اس لیے کہ اس نے اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھا ہے اور منمانی زندگی بسر کرنے لگا ہے گناہ کی وجہ سے. محترم حاضرین، اسی طرح جب انسان کی زندگی میں گناہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس انسان کی زندگی سے شرم و حیا کو ختم کر دیتا ہے. شرم و حیا کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے اور وہ جو چاہے وہی کرتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں شرم و حیا ہے ہی نہیں تو تم جو چاہو کرو. اس کا مطلب یہی ہے جب آدمی کے سامنے اللہ رب العالمین کی یاد نہ ہو، اللہ رب العالمین کے احکامات کو اس کا پاس و لحاظ نہ ہو تو آدمی اپنی زندگی سے جو ہے حیا و شرم کو کھو بیٹھتا ہے اور جو چاہے وہی کرتا ہے. کھلم کھلا چاہے کوئی اس کے سامنے موجود ہو یا نہ ہو کسی کا پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ گناہ پر گناہ کرتا ہی جاتا ہے. شرم و حیا ایک بہت بڑی نعمت ہے. جس انسان کی زندگی میں شرم و حیا نہیں ہے اس انسان کی عزت معاشرے میں نہیں رہتی ہے، اس کی قدر نہیں رہتی ہے. اسی طرح حضرات ایک اور نقصان گناہ کرنے کی وجہ سے جو انسان کو ملتا ہے وہ ہے رزق سے محرومی، رزق میں تنگی. اللہ رب العالمین اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، بس اوقات اس کو پوری طرح سے محروم ہی کر دیتا ہے. کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمْ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو اس کے رزق سے محروم کر دیتا ہے. محترم حاضرین، اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید پر غور سے پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا بہت ساری جگہوں میں کہ تم استغفار کرو، استغفار کرو. استغفار کرنے سے کہا اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کرے گا اور بارش ہے رزق کا ایک ذریعہ. اللہ رب العالمین اولاد سے تمہیں نوازے گا، خوشحال زندگی تمہیں دے گا. یہ تمام ہے استغفار کی نعمتیں. لیکن آدمی جب ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، گناہی میں ملوث رہتا ہے، تب وہ آدمی جو ہے بہت ساری نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر بیٹھتا ہے. اسی طرح حضرات ایک اور نقصان یہ ہے، انفرادی طور پر آدمی کو گناہ کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے، ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی علم سے محروم رہتا ہے. اچھی چیزوں کا جو ہے علم اس کو نہیں ہوتا ہے. گرچہ اس کے سامنے وہ علم کی بات آ بھی جائے لیکن اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس علم کی بات کو قبول کرے. ہم جو ہے وہ قول جو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا اپنے استاذ کے تعلق سے، اپنے بارے میں اپنے استاذ کو جو ہے بیٹھے ہوئے تھے تو کہا کہ استاذ میں جو ہے بھول جاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں، بھولنے کی شکایت مجھے بہت ہے. ان کے استاذ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری زندگی میں اگر گناہ ہے تو تم گناہوں سے دور رہنا، کیونکہ جو علم تم حاصل کرنا چاہتے ہو یا کر رہے ہو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نور ہے، اور یہ نور جو ہے عاصی کو نہیں دیا جاتا، گنہگار بندے کو نہیں دیا جاتا. شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاذ سے کہا اپنی جو ہے بھولنے کی شکایت کی. فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے وصیت کی، نصیحت کی کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو. فإن العلم نور من الہی، کیونکہ یہ علم اللہ رب العالمین کی طرف سے نور ہے، اور نور اللہ لا یعطى لعاصی، اور یہ نور جو ہے کسی عاصی نافرمان بندے کو اللہ رب العالمین نہیں دیتا. تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے آدمی
علم سے بھی محروم رہتا ہے. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں علم حاصل ہوگا. محترم حاضرین، اسی طرح ایک اور نقصان وہ ہے انسان کی زندگی میں اس کے گناہ کی وجہ سے مصیبت آتی ہے. اس کی گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے. کہا اللہ رب العالمین نے وَمَنْ أَصَابَكُم وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو تم کر رہے ہو، جو تم گناہوں کے کام کرتے ہو اور اس کی وجہ سے اس کا جو انجام ہو رہا ہے، برا انجام ہو رہا ہے، کہا اللہ رب العالمین نے یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہے. تم نے خود ایسا کیا تھا تو اس کی وجہ سے یہ انجام ہوا. اللہ رب العالمین نے تمہیں صاف صاف کہہ دیا اگر تم ایسا کرو گے تو اس کی سزا یہ مقرر کیا گیا ہے. جی ہاں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ایسی بات ہے. ان تمام چیزوں کو پڑھنے سننے کے باوجود انسان کرتا ہے تو اس سے پتہ چلا انسان جان بوجھ کر ان تمام چیزوں کو کیا تھا تو اس کا انجام اس کو ملے گا. محترم حاضرین، اسی طرح انسان گناہوں کی وجہ سے اس کی زندگی کے جو کام ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے جو امور ہوتے ہیں، وہ جو ہے مشکل سے مشکل تر بنتے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کے اندر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزارے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو، اس کی زندگی کے جو کام ہیں ان تمام کو وہ آسان کر دیتے ہیں، ان تمام چیزوں کو وہ آسان کر دیتا ہے. تو پتہ چلا یہ تمام جو ہے انفرادی طور پر انسان کو نقصان حاصل ہونے والے اسباب ہیں. جی ہاں، تو ہم سب کو چاہیے کہ انفرادی طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اسی طرح حضرات، انفرادی طور پر جو نقصان گناہوں کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے، ایک آخری پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ثوبان رضی اللہ عنہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ایک حدیث سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا کہ انسان نیکیاں کرتا ہے لیکن نیکیوں کو کرتا ہی جاتا ہے لیکن اس کی توجہ نہیں رہتی ہے کہ کیا کچھ مجھ سے لغزش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میری نیکیاں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. یہ سوچتا نہیں ہے لیکن ان گناہوں کی وجہ سے اس کی نیکیاں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز جو ہے کچھ آدمی ایسے آئیں گے، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس تہامہ ایک پہاڑ، اس کی مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہاڑ کی طرح اس کے پاس نیکیاں ہوں گی. جی ہاں، لیکن اللہ رب العالمین اس انسان کی ان تمام نیکیوں کو جو ہے کیا کر دے گا، ذرہ ذرہ جیسا ایک پہاڑ ذرے کی شکل میں بدل جائے اور اڑنے لگے. جی ہاں، تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس کی نیکیاں ہو جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا اللہ کے رسول، ایسے وہ کون سے لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین اس طرح سے بنا دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثوبان رضی اللہ عنہ کو فرمایا وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب یہ لوگ خلوت میں جاتے ہیں، الگ سے رہتے ہیں، تب اللہ رب العالمین کے محارم کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے ہیں. یعنی جو حرام چیز ہیں، حرام کام ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ کر دیتا ہے. جب لوگوں کے سامنے رہتا ہے تو ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، لیکن جب الگ تھلگ رہتا ہے، جب کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا ہے، تو جو چاہے وہی کرتا ہے. حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں رہتی ہے. تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نیکیوں کو جو ہے ختم کر دے گا. اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ ایسے نقصانات کا تذکرہ کروں جن نقصانات جو ہے اجتماعی طور پر آتے ہیں کسی معاشرے کے اوپر، کسی قوم پر، کسی جماعت پر. محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. میں قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھ کر سناتا ہوں. کہا اللہ رب العالمین نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین میں، بر اور بحر یعنی زمین میں اور جو ہے سمندر میں جو کچھ فساد ہوتے ہیں، یعنی معاملات بگڑ جاتے ہیں،
یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سبحان اللہ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں زلزلہ آتا ہے، کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہے چاند گرہن، سورج گرہن، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ جو دنیا کا جو ایک سسٹم ہے اس میں بگڑ آ جانا. جی ہاں، تو یہ جو تمام چیزیں نمایاں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کے پیچھے کہا اللہ رب العالمین نے انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ایسی قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا گناہ ایسا ہوتا تھا، وہ گناہ اس معاشرے کے تمام لوگوں کے پاس وہ گناہ ہوتا تھا. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کر کے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ، ان تمام قوموں میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے چند قومیں ایسی تھیں جن کو ہم نے تیز آندھی اور ہوا سے برباد کر دیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ قومیں ایسی بھی تھیں جن کو تیز چیخ نے انہیں مار دیا، ختم کر دیا. اسی طرح کہا اللہ رب العالمین نے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اسی طرح ہم نے زمین میں انہیں دھسا دیا. تو پتہ چلا جب کسی قوم کے اندر کوئی ایسی برائی جو عام ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس برائی کی وجہ سے کوئی نقصان تمام لوگوں پر جو ہے مسلط کر دیتا ہے. ہم سب دیکھتے ہیں کبھی آفت آ جاتی ہے، آسمانی آفت، کبھی زمین سے کوئی آفت آ جاتی ہے، جیسا کہ سیلاب کا ہونا، جی ہاں زلزلہ کا آ جانا. اگر زلزلہ ہو تو کسی ایک دو انسان کو اس سے نقصان نہیں ہوگا بلکہ تمام کے تمام لوگوں کو وہ نقصان پہنچے گا. سیلاب آ جائے تو چند گنے چنے لوگوں کو وہ نقصان نہیں ہوگا، وہ نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے اس نقصان کے زد میں آنا ہوتا ہے. تو کہا ان تمام کے پیچھے جو ہے انسان جو ہے گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، وہ ایک سبب ہے. محترم حاضرین، اسی طرح جب کسی قوم میں بد امنی پھیل جائے، کوئی انسان معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے، بھروسہ کے قابل کوئی رہتا ہی نہیں ہے، تو کہا اللہ رب العالمین نے کہ ایسی قوم پر، ایسی جماعت پر، ایسی جو ہے سوسائٹی پر اللہ رب العالمین جو ہے عذاب لاتا ہے. کہا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها، کہا اللہ رب العالمین نے اس قوم کی مثال، اس قریے بستی والے کی مثال، وہ بہت جو ہے اطمینان کی زندگی گزارتی تھی، لیکن جب ان کے درمیان سے جو ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، خیانت کرنا اور بہت ساری برائیاں جب عام ہوتی گئیں تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں سے اور ان کے درمیان سے امن و سکون کو چھین لیا. محترم حاضرین، اسی طرح کچھ بیماریاں آ جاتی ہیں، ہم جانتے ہیں ابھی ہم گزرے بیماری سے. کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیماریوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ قیامت سے قریب کچھ ایسی بیماریاں آئیں گی جن بیماریوں کا نام تم نے کبھی بھی نہیں سنا، تم تو دور کی بات تمہارے باپ دادا تک نے نہیں سنا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں. اللہ رب العالمین صحیح سالم رکھے ہم کو. اسی طرح ایک اور نقصان ہے تنگ حالی. کسی قوم پر جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آتا ہے، قحط سالی جو ہے عام ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک نقصان ہے. اسی طرح حضرات مہنگائی، ہر چیز جو ہے مہنگی رہتی ہے، انسان اس قابل نہیں رہتا ہے کہ صحیح طریقے سے زندگی گزارے، اس کو جو ہے بہت ساری پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح حضرات بیرونی دشمنوں کا تسلط ہونا. بیرونی دشمن، مثال کے طور پر ہم کسی جو ہے دیش میں رہ رہے ہیں، کسی کنٹری میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باہر کے کوئی دشمن ہم پر مسلط ہو جا رہے ہیں. کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بھی جو ہے اجتماعی گناہوں کی وجہ سے ایک نقصان ہے. اسی طرح حضرات جب آدمی جو ہے ان کے درمیان گناہ عام ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اوپر جو ہے ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تمام باتیں ہمارے زمانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. ہم سب دیکھتے ہیں ہمارے زمانے میں، ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور کانوں سے بھی سنتے ہیں. اسی طرح حضرات خانہ جنگی کا مطلب کیا ہے
کہ آپس میں کسی فیملی کے اندر جو ہے وہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں. اسی طرح جو ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں, جی ہاں, وہ اپنے درمیان لڑنے لگے. سبحان اللہ, اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سکون کی سانس لے کر آپ تھوڑی دیر سوچیں گے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر, تو ایسا لگے گا کہ قرآن مجید کی یہ تمام آیاتیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں ہمارے زمانے کے لیے ہی ہے. ہم سب جانتے ہیں, ہمارا یقین ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں اور احادیث جو ہے اب ازل سے لے کر ابد تک ہے, یعنی کہ قیامت تک ہے. محترم حاضرین, یہ کچھ باتیں تھیں میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی کیا پکڑ ہوتی ہے. کبھی وہ پکڑ انفرادی طور پر ہوتی ہے, اس نقصان کا سامنا چند لوگوں کو یا کسی ایک انسان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی اس نقصان کا سامنا جو ہے معاشرے کے تمام لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. محترم حاضرین, بس میں اور 2 منٹ ایک ہی پوائنٹ بتا کر اپنا خطبہ ختم کروں گا. گناہوں سے ہم کیسے بچیں؟ گناہوں کی وجہ سے یہ جو نقصانات ہمیں ملنے والے ہیں, لیکن ان نقصانات سے دور رہنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر رکھیں. اگر ہم اللہ رب العالمین کا ڈر اور تقوی اختیار کر کے زندگی گزاریں تو ہم گناہ نہیں کریں گے, اور جب ہم گناہوں سے دور رہیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے یہ تمام نقصانات کو جو ہے ختم کر دے گا, دور رکھے گا. اسی طرح حضرات, ہم یہ دیکھیں, کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں, کسی گناہ کو ہم معمولی نہ سمجھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر 2 طرح کے انسان کی مثال دی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے, اس سے پہلے میں جو غیر مومن ہوتا ہے, جب کوئی گناہ کرتا ہے, بڑا سے بڑا گناہ ہو, چھوٹے سے چھوٹے بھی گناہ کیوں نہ ہو, تو کرنے کے بعد وہ یہ سوچتا ہے ارے یہ تو معمولی سا گناہ تھا, اور وہ اس کو یوں جیسا کہ کسی انسان کے ناک کے اوپر کوئی مکھی بیٹھی تھی اور ہاتھ کا اشارہ کیا, وہ مکھی چلی گئی, اتنا جو ہے آسان سمجھتا ہے. لیکن کوئی مومن جس کے دل میں ایمان ہے, وہ چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ ہو اس کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے اپنے اوپر. علماء کرام نے فرمایا کہ تم گناہ کرتے وقت تم گناہ کی طرف نہ دیکھو کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, تم یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے, وہ کتنا بڑا ہے, وہ ہے اللہ رب العالمین. اس کی ذات کتنی عظیم ہے, کتنی بڑی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ گناہ جو ہے, گناہ کی جو سنگینی ہے, جی ہاں, اس کو جو ہے پڑھیں, اس کو سوچیں, اس پر غور و فکر کریں, اور اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. اگر ہم ان تمام چیزوں کو زندگی میں لائیں گے تو ہماری زندگی سے جو ہے گناہ چلی جائے گی. اسی طرح استغفار زیادہ سے زیادہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو گناہوں سے دور رکھنے کی توفیق دیں, آمین. اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو انتقال کے بعد, مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہمیں سے جو بھائی جو بہنیں بیمار ہیں ان تمام کو اللہ رب العالمین شفا یاب کریں. ہم میں سے جو لوگ رخصت ہو گئے ہیں, انتقال کر گئے ہیں, اللہ رب العالمین ان تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے, آمین. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم, انہ تعالی جواد کریم ملک البر رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد
صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأتم وهم وأكبر، والله أعلم ما تصنعون.